اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج انتہائی قابل مذمت واقعہ جو ہمارے ارشد شریف انتہائی بے باک نڈر دبنگ صحافی، ایک شہید کے بھائی اور ایک سولجر کے بیٹے جو اپنی موت کی تلاش میں در بدر پھرتے ہوئے آخر کار انہوں نے اس موت کو تلاش کر لیا اور مارنے والوں نے اس کے سر پہ گولی ماری اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے. ناظرین گرامی، یہ وہ ارشد شریف ہے جنہوں نے بہت سارے سوالات اس قوم سے کیے تھے، ان اداروں سے کیے تھے، اس حکومت سے کیے تھے کہ وہ کون تھا. آج وہ ایک بہت بڑا سوال کہ وہ کون ہے جس نے اسے قتل کیا، وہ چھوڑ کر ہمارے درمیان ہم سے رخصت ہو گئے. اللہ کے حضور انہوں نے حاضری دے دی ہے. معزز ناظرین، یہ وہی ارشد شریف ہے جنہوں نے جولائی میں صدر مملکت کو ایک اپلیکیشن دی جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ انہیں جان سے مار دینے کا خطرہ ہے، انہیں جان کا خطرہ ہے، انہیں پروٹیکشن دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ان کے پیچھے ہیں. افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے سپریم کمانڈر پریزیڈنٹ وہ بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکے. اور آپ کو یاد ہوگا شیریں مزاری نے بھی ایک سپاری کا ذکر کیا تھا کہ جو دہشت گرد گروپوں کو دی گئی ہے ارشد شریف کو جان سے مارنے کی، اور اس درخواست کے باوجود، اتنا شور شرابے کے باوجود اور اس خط میں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنے بعد بھی کہا ہے کہ اور کس کس کی باری آنے والی ہے. بھٹی، سمیع ابراہیم، عمران ریاض، جمیل فاروقی اور کئی اور دوسرے صحافی جن کا گلا دبانے کی، جن کی آواز دبانے کی، جو سچ کو چھپانے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوا بھی بہت کچھ. ان کو ننگا کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، مارا گیا. ارشد شریف نے یہ غلط نہیں کہا تھا، یہ کہ ان کا سوتے ہوئے میں خواب نہیں تھا جس کا ذکر انہوں نے کیا. یہ آج حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے. تو آخر ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کب اس چیز کا نوٹس لیں گے؟ ہمارے ادارے کب اس طرح کی حرکتوں کو روکنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ کھیل جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف کھیلا جا رہا ہے، اس کھیل کو کب ختم کیا جائے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ارشد شریف کی جان کسی پاکستانی نے لی ہے، لیکن وہ حالات بنائے گئے ہیں. یہ زمین تنگ کی گئی ہے، اس زمین کو تنگ کرنے کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کے گیا. موت کے لیے نہیں گیا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے گیا تھا. پاکستان سے بھاگا، جان بچانے کے لیے یو ہی گیا، انگلینڈ گیا اور کئی ملکوں میں گیا. پھر کینیا جانے کا کس نے اس کو مشورہ دیا؟ کیسے وہ گیا؟ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، جو اس کے ملنے والوں سے، دوستوں سے ایک چیز کا ظہور ہوا ہے کہ وہ کیلنڈر پہ روزانہ مارکنگ کرتا تھا کہ اس نے واپس اپنی مٹی میں کب جانا ہے. شاید وہ اپنی اس ڈیڈ باڈی کے لیے مارکنگ کرتا ہوگا کہ اس کی ڈیڈ باڈی اس ملک پاکستان میں واپس کب آئے. بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اس میت کے لیے اس کیلنڈر پہ روزانہ مارکنگ کرتا تھا کہ اس کی میت کب واپس پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب کیونکہ یہ ایشو اس طرح پھیلا ہوا تھا اور پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں، پاکستان کی جو دشمن قوتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا. ہماری پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اس میں ضروری نہیں تھا کہ پاکستان کے لوگ ہی شامل ہوتے. جب وہ اپنے پیارے وطن سے اپنی جان بچانے کے لیے چلا گیا تو بہت ساری دشمن قوتیں ہیں اس پاکستان کی، اس ملک، جنہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہو. یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، وہ طاقتیں، وہ ایجنسیاں سامنے آئیں گی جنہوں نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ہماری سیاسی پارٹی کو، ایک سیاسی فیملی کو سسلین کے خطاب سے، القاب سے بھی نوازا تھا. اور سسلین کون لوگ تھے؟ وہی سروں میں گولیاں مارنے والے لوگ. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شریف فیملی کے خلاف ایک ڈاکومنٹری فلم بھی آنے والی تھی اور اس میں ارشد شریف کا بھی ایک کردار تھا. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ارشد شریف کے علاوہ اور کئی صحافیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا. تو یہ چیزیں، یہ وارداتیں، یہ حرکتیں کب بند ہوں گی؟ کیا ہمارا ملک اس میں بدنام نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری پاک فوج اس میں بدنام نہیں ہو رہی؟ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، ارشد شریف تو اپنی جان سے گیا، ایک شہید بھائی کا بھائی بھی شہید ہو گیا، ایک وہ ماں جو شہیدوں کی ماں ہے وہ اپنی باقی زندگی کس طرح کی گزارے گی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ دے گا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے زندگی کیسے گزاریں گے، اللہ ہی ہے جو حامی و ناصر ہر کسی کا. کیا آج اس واقعے نے بائیڈن نے جو پچھلے ہفتے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان از اے ویری ڈینجرس پلیس، ویری ڈینجرس نیشن، کیا اس کے اس بیان کے حق میں یہ فیصلہ نہیں ہوا؟ اس کو تقویت نہیں ملے گی؟ کیا انڈیا اور اسرائیل اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے. ہماری فوج کو بدنام کرنے کے لیے، ہمارے اس قوم کو بدنام کرنے کے، ہمارے پاکستان کے خلاف ایک یہ ان کی کوششیں ہیں اور یہ وہ کامیاب کوششیں ہیں جو انہوں نے کر لی ہے. انہوں نے کی ہیں، کسی اور نے کی ہیں، جس نے بھی کی ہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے، اندرونی ہے یا بیرونی ہے.
چیف جسٹس آف پاکستان سے پرزور طریقے سے درخواست کروں گا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو لایا جائے، اور سفارت خانہ کینیا کا جو ہائی کمیشن ہے اس کو بھرپور طریقے سے اس سارے معاملے میں تحقیقات اور ان کی فیملی کی مدد کرنے کی درخواست کرتا ہوں، تاکہ جو بھی اس کی تحقیق ہو سکے وہ ضرور کریں اور جو سچ ہے اس کو سامنے لایا جائے، اس کو بالکل نہ دبایا جائے۔ مجھے یقین نہیں ہے کسی چیز پہ، کیونکہ ایسی چیزیں کبھی سامنے نہیں آتی، ان کو دبا دیا جاتا۔ بہت ساری کفتے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، وہ اس واقعے کو دبانے کی کوشش بھی کریں گے کہ کس طریقے سے ہوا ہے، اس حقیقت کو بھی چھپانے کی کوشش کریں گے کہ یہ حقیقتاً کس طریقے سے ہوا ہے۔ افسوس مجھے اپنے نیشنل میڈیا میں بھی، جنہوں نے اپنے ایک بے باک، دبنگ اور دلیر ساتھی کے حق میں آج کوئی ایسی آواز نہیں اٹھائی، اور آج بھی وہ اس کو ایک نارمل انسیڈنٹ کہہ رہے ہیں، ایک نارمل حادثہ کہہ رہے ہیں، جو مہینوں سے یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے۔ اس نے اپلیکیشنز بھی دی ہیں، اور اس پہ یہاں پہ بھی مقدمات ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں جگہ جگہ اس کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں، عدالتوں سے اس نے ضمانتیں لی ہیں، اور بالآخر وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے یہاں سے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ اس کو ہم نہ بچا سکتے، اس کے لیے ہم کچھ نہ کر سکتے۔ وہ اتنا بڑا سوال جو قوم کے آگے وہ رکھ رہا تھا کہ وہ کون تھا، وہ کون تھا، آج وہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے رکھ کے آیا کہ وہ کون ہے جس نے اس کو قتل۔ یہ ہماری نالائکی ہے، یہ ہماری اس قوم کی نالائکی ہے، اس جیسے بندوں کی ہم حفاظت نہ کر سکتے۔ اور میں ایک چیز اپنے ذاتی مشاہدات، کیا میری آبزرویشنز ہیں جو میرے سامنے ہوئے ہیں کہ موت کس طرح آتی ہے، آپ کتنا بھی موت سے بچیں، موت اٹل ہے۔ موت کا جو وقت لکھا ہوا ہے، موت جہاں پہ آنی ہے، جو جگہ ہے، وہ ادھر ہی آنی ہے، اسی وقت ہی آنی ہے۔ اب میں اپنے چند واقعات جو میرے اپنے سامنے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے وہ دوست جب کراچی میں یونیورسٹیز میں حالات خراب تھے، عامر اعوان، ان کے والد نے ان حالات کی خرابی کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو پنجاب میں شفٹ مائگریٹ کروایا، لیکن موت نے اس کا پیچھا یہاں پہ بھی نہیں چھوڑا۔ اور وہی کلاشنکوف جس کا ذکر میں اپنی دوسری تیسری ویڈیو میں کیا تھا، اسی کلاشنکوف کلچر کی وہ نظر ہوئی۔ وہ میرا انتہائی محنتی ورکر محمود، جو ایک ہفتہ ایک مشکل کام میں مصروف تھا، اور آخر میں جب کام تقریباً کمپلیٹ ہونے کو تھا، مکمل ہونے کو تھا، اس کو میں نے دوسری جگہ پہ بھیج دیا تاکہ وائنڈ اپ کے لیے چھوٹی ٹیم کافی ہے۔ وہ صرف ایک دن بعد، کھانے کے وقفے کے بعد، اس کام کو دیکھنے کے لیے اس جگہ پہ گیا، لیکن وہ ٹائم اور موت کی جگہ اس کے لیے مقرر تھی، اس کی موت ہو۔ اسی طرح ایک اور میرا انتہائی محنتی ایئر فورس کا ریٹائرڈ عبد الواحد، وہ بھی کسی ایسی جگہ پہ محنت کر رہا تھا کہ جہاں اس کو اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا، کھانے کے میز پہ ہونا چاہیے تھا، اس کو کھانے کے لیے، نماز کے لیے جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ جگہ ایسی تھی کہ وہ اوپر نیچے آنا جانا ایک مشکل تھا، تو اس نے محسوس کیا کہ میں ادھر ہی رہ جاؤں، اور جب یہ مشین چلے اور میں اس کو چلوا کے اپنے سامنے ٹیسٹ کر کے، تو وہ حادثے کا شکار۔ اسی طرح ایک اور انجینئر جس کی منگنی کراچی میں ہوئی، واپس وہ پلانٹ پہ آ رہا تھا، اور اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آج میری ڈیوٹی بی شفٹ آپ اب کر لو، سی شفٹ میں کر لوں۔ تو اس نے اپنی ڈیوٹی کا ٹائم بدلا اور بی کے بجائے وہ سی شفٹ میں آیا، اور فیکٹری میں ایسا حادثہ ہوا کہ اس حادثے کی نظر، جو خوشی سے واپس آیا تھا، اپنی منگنی کروا کے آیا تھا، پتہ نہیں اس کے کیا کیا خواب تھے، وہ موت کی نظر ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔